شاور اپنی جان بچا کر مصر سے بھاگا تو اسے نور الدین زنگی کے سوا کہیں جائے پناہ دکھائی نہ دی۔ اس نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ اسے مصر کی وزارت عظمیٰ واپس دلوائی جائے۔ وہ اس مہم کے سارے اخراجات برداشت کرے گا اور ہر سال مصر کی تہائی آمدنی دربار زنگی میں پیش کرتا رہے گا۔ نور الدین کو مصر میں سیاسی و عسکری مداخلت کا بیٹھے بٹھائے ایک مثبت اور قانونی موقع مل رہا تھا، جو نہ صرف آگے چل کر وہاں اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، بلکہ مصر میں اہل سنت کو غالب بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ نور الدین نے اس پیشکش پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اس دوران اطلاع ملی کہ مصر کے نئے امیر زرغام نے القدس کے نئے عیسائی بادشاہ کو باری اخراج ادا کرنے کے وعدے پر ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ نور الدین کے لیے مصر اور عیسائی حکمرانوں کا اتحاد کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھا، خصوصاً اس لیے کہ یہ اتحاد در حقیقت اسی کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نے فوراً شاور کی پیشکش قبول کر لی۔ مصر پر حملے کے لیے اس نے اپنے معتمد جرنیل اسد الدین شیرکو کو سب سے زیادہ موزوں سمجھا اور اسے ترکمانوں کا ایک لشکر دے کر مصر روانہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل تھا۔ در حقیقت یہ لشکر مصر میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔ جمادی الاولیٰ 559 ہجری میں جب اسد الدین شیر کو مصر کی طرف روانہ ہوا تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی مصر پر حکومت کرے گا۔ وہ تو بس سلطان نور الدین زنگی کے حکم کے مطابق شاور کو اس کا عہدہ واپس دلانے جا رہا تھا۔ اس فوج کو صحرائے سینا عبور کر کے مصر پہنچنا تھا۔ مصر میں زرغام کو شامی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بلبلا اٹھا۔ اس کی اپنی طاقت زیادہ نہیں تھی اور اس کا واحد سہارا عیسائی تھے۔ وہ ان سے مدد لینا چاہتا تھا، لیکن اس دوران نور الدین زنگی نے دمشق کے گرد و نواح میں نصرانیوں کے مقبوضہ شہروں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی تاکہ عیسائی اس کی طرف متوجہ رہے اور شیر کوہ کی مہم میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے۔ شیر کوہ کا لشکر سب سے پہلے سرحدی شہر بیلبیس پہنچا، جہاں زرغام کے بھائی ناصر الدین نے مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر قاہرہ کی طرف بھاگ نکلا۔ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخوں میں اسد الدین شیر کو قاہرہ کی فصیلوں کے سامنے پہنچا۔ زرغام مجبور ہو کر مقابلے کے لیے نکلا اور ایک معمولی مقابلے کے بعد قتل ہو گیا۔ شاور کی دلی مراد بھر آئی تھی۔ شیرکو نے اپنے سلطان کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے یکم رجب 24 مئی 1164 عیسوی کو دوبارہ مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس نے پہلے کی طرح کاروبار حکومت سنبھال لیا۔ شیر کو چند دن قاہرہ سے باہر پڑاؤ ڈالے رہا تاکہ شاور حکومت شام کو تہائی آمدنی کا اخراج دینے کا وعدہ پورا کرے یا اس بارے میں کوئی یقین دہانی کرائے، مگر شاور بلا کا فریبی تھا۔ وہ وقت گزارتا رہا تاکہ شیر کو مایوس ہو کر لوٹ جائے۔ شیر کو اس بدعہدی پر بڑا جلجلایا۔ اس نے شاور کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ شاور نے یہ صورتحال دیکھی تو عیسائی حکمرانوں سے مدد مانگی۔ ان دنوں بیت المقدس کی ریاست کا بادشاہ
البیرک تھا، جو شام کے تمام عیسائی حکمرانوں میں سب سے طاقتور اور باعظمت شمار ہوتا تھا۔ شاور نے اسے لکھا کہ اگر اس نے مصر کی فوری مدد نہ کی اور نور الدین زنگی کی فوجوں کو سبق نہ سکھایا تو نور الدین مصر پر قابض ہو جائے گا، جس کے نتائج خود نصرانیوں کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ شاور نے نصرانیوں کو یہ پیغام دے کر محسن کشی کی ایک بدترین مثال قائم کر دی تھی۔ اس کا پیغام پا کر بیت المقدس کے عیسائی حکمران چونک اٹھے۔ مصر پر شامی مسلمانوں کے قبضے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں طرف سے جنگجو ترکمانوں کے درمیان گر جائیں گے۔ چنانچہ البیرک ایک بڑا لشکر لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نور الدین نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ مصر کے محاذ کو اہم ترین سمجھتے ہوئے ہر رکاوٹ کو پار کرتے گئے۔ اس دوران یورپ کے نصرانیوں کے بہت سے گروہ القدس کی زیارت کے لیے شام کے ساحلوں پر اتر رہے تھے۔ البیرک نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا، چنانچہ ان کے بہت سے لوگ القدس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور باقی مصر جانے والے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شیر کوہ کو نصرانیوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ قاہرہ کے نواح سے کوچ کر کے بیلبیس آ گیا، کیونکہ اسے اپنے دفاع کے لیے قلعے کی فوری ضرورت تھی۔ اگرچہ بیلبیس کا قلعہ مٹی کا تھا اور زیادہ مضبوط نہ تھا، دیواریں بلند نہ تھی اور فصیل کے ارد گرد کوئی خندق بھی نہیں تھی، مگر اس کے سوا اور کوئی قریب ترین پناہ گاہ میسر نہ تھی۔ شیر کوہ کے بیلبیس میں مورچہ زن ہوتے ہی فرنگی لشکر مصری فوجوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سختی سے محاصرہ کر لیا۔ اب صورتحال نہایت خطرناک ہو گئی تھی۔ ایک کمزور سے قلعے میں شامی فوج کے بہترین افراد گر گئے تھے۔ ان کا خاتمہ نور الدین زنگی کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوتا، تاہم شیر کو اس کا بھتیجا صلاح الدین یوسف اور شامی سپاہی بڑی پامردی سے اس اتحادی دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ وہ ہر صبح و شام قلعے سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ آور ہوتے اور مختصر سی جھڑپ کے بعد تیزی سے واپس آ جاتے۔ دن گزرتے رہے اور محصورین کی حالت نازک تر ہوتی گئی۔ ان کی آخری امید سلطان نور الدین زنگی سے وابستہ تھی۔ نور الدین کو اپنے وفاداروں کو اس تکلیف دہ حالت کا پورا احساس تھا۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ کہ عیسائی حکمرانوں کی پشت پر زور آور ضرب لگائی جائے۔